کیا خوشی منانا اچھی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر انسان کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں عطا فرماتا ہے، تاہم شریعت نے ہر چیز کے حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں، جن کی روشنی میں خوشی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ مختصراً یوں کہہ لیجئے کہ اظہار فرحت دینی تقاضوں کے مطابق ہو تو قابل تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ شریعت کی پرواہ نہ کی جائے تو خوشی منانا قابل مذمت ہوتا ہے اور مالک کریم کی ناراضی کے سبب دونوں جہان کی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قابل تعریف خوشی۔ قابل تعریف خوشی کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دل اس بات پر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ مالک کریم نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس چیز کی مسرت ہو کہ رب کریم نے اپنی عبادت مثلا قربانی یا حج بیت اللہ کی توفیق سے نوازا ہے۔ نمبر 3، اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی کامیابی پر خوشی ہو، یہ حقیقت میں اسلام سے محبت ہے جو دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قابل مذمت خوشی۔ قابل مذمت خوشی کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ اور نافرمانی کے کام پر خوش ہونا۔ ہم جانتے ہیں کہ بے حیائی، بدنگاہی، جھوٹ، دھوکہ دہی اور گانے سننا وغیرہ سبھی گناہ کے کام ہیں، اور حدیث مبارک کے مطابق ایمان کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان اگر انہیں روک نہیں سکتا تو دل سے ضرور برا جانے، تو ان کاموں پر خوش ہونا اور انہیں اچھا سمجھنا انتہائی برا ہے۔ سیدنا عرس بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کردہ ارشاد نبوی میں ہے من غاب عنہا فرضیہا کان کما شاہدہا، یعنی کسی جگہ گناہ ہوا تو جو بندہ وہاں موجود نہیں مگر اسے پسند کرتا ہے تو وہ ایسے ہی گناہ گار ہے جیسے وہاں موجود شخص گناہ گار ہے۔ نمبر 2، یوں خوشی منانا کہ انسان آخرت کو بھول جائے اور تکبر کا شکار ہو، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے، اور خوشی کا یہی انداز قارون کو لے ڈوبا تھا۔ نمبر 3، نعمت کی خوشی میں خود پسندی یا ریاکاری کی کیفیت پیدا ہو جائے اور بندہ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھنے لگے یا لوگوں کو دکھانا مقصود ہو۔